اظہار چینل کے جملہ ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس سے قبل ہم نے احادیث کے ذخائر سے ایک بہترین اور عمدہ حدیث پاک کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا، جس میں 7 خوش نصیب افراد اشخاص کا ذکر تھا کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ وہ 7 اشخاص ہیں کہ جنہیں اس دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالی کے سایہ کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ ان متبرک اور مبارک ہستیوں کا ذکر تفصیلی طور پر ہم نے شروع کیا، جن میں سے 4 شخصیتوں کا ذکر اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہوا۔ مختلف احادیث میں جو ان لوگوں کے فضائل و کمالات پر واردات ہوئے ہیں، جو ان کے فضائل و کمالات بیان کیے گئے ہیں، تو مختلف احادیث کی روشنی میں وہ فضائل و کمالات بیان کیے گئے۔ اب ہم چاہتے ہیں آج کہ بقیہ وہ 3 اشخاص، وہ 3 خوش نصیب افراد جن کی تفصیلی گفتگو اس دن نہیں ہو پائی تھی، آج ہم آپ کے سامنے ان کے تعلق سے بھی مختلف احادیث کی روشنی میں ان کے فضائل و کمالات کو آپ کے سامنے رکھیں۔ تو ناظرین، آئیے ہم ان خوش نصیب افراد و اشخاص میں سے 5ویں شخصیت کی بات کرتے ہیں۔ 5واں وہ شخص اللہ رب العزت کے سائے میں ہوگا، جس دن اللہ تعالیٰ کے سایہ کے علاوہ کوئی اور کا سایہ نہ ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے جس کو کوئی خوبصورت اور مقتدر عورت نے گناہ کی دعوت دی ہو، اور وہ شخص اس عورت سے کہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کی فضیلت اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں کے ترک کرنے کا بیان ہے۔ اس حدیث پاک میں ایسے شخص کا ایک بلند مقام اور مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے جب کوئی عورت گناہ کی دعوت دے، ماحول بھی سازگار ہو، کوئی معنی بھی نہ ہو، ایسے وقت میں حسین و جمیل عورت کے بلانے کے باوجود محض اللہ رب العزت کے خوف کی وجہ سے ایسے عورت کے بلاوے پر، ایسے عورت کے بہکانے پر کسی شخص کا نہ جانا
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے گناہ کو ترک کر دینا یہ کوئی آسان کام نہیں۔ یہ وہی شخص کر سکتا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ رب العزت سے، اللہ رب العزت کا خوف جس کے دل میں رچا بسا ہو۔ اسی لیے ایسے خوش نصیب افراد کے لیے، ایسے خوش نصیب اشخاص کے لیے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ قیامت کے دن، اس دن جب کہ کسی کا سایہ نہ ہوگا، ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے، صرف اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہوگا، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، تو اللہ کے عرش کے سائے تلے ایسے افراد ہوں گے۔ ناظرین محترم، ایسے اشخاص کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اور وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات، اپنے نفس کو خواہش پوری کرنے سے روکا، تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ حضرت امام ابو القاسم علی ابن الحسن ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ یحییٰ ابن ایوب الخزاعی بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ حضرت عمر ابن خطاب کے زمانے میں ایک عبادت گزار نوجوان تھا جس نے مسجد کو لازم کر لیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے بہت خوش تھے۔ اس کا ایک بوڑھا باپ تھا۔ وہ شخص روزانہ عشاء کی نماز پڑھ کر اپنے باپ کی طرف لوٹ آتا تھا۔ اس کے راستے میں ایک عورت کا دروازہ تھا۔ وہ عورت اس پر فریفتہ ہو گئی تھی، اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی تھی۔ ایک رات وہ اس کے پاس سے گزرا تو اس کو مسلسل بہکاتی رہی، حتیٰ کہ وہ اس کے ساتھ چلا گیا۔ جب وہ اس کے گھر کے دروازے پر پہنچا تو وہ بھی داخل ہو گئی، اور اس نوجوان نے ایسے وقت میں اللہ کو یاد کرنا شروع کیا، اور اس کی زبان پر یہ آیت کریمہ جاری ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، انہیں اگر شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ خبردار ہو جاتے ہیں، اور اسی وقت جب انہوں نے یہ آیت کریمہ تلاوت کی، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر گیا۔ اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا، اور اس عورت نے اپنی باندی کو بلایا، اور اس عورت نے اور اس باندی نے، دونوں نے مل کر اس نوجوان کو اٹھایا اور اسے اس کے گھر کے دروازے پر چھوڑ آئی۔ اس کے گھر والے اسے اٹھا کر گھر میں لے گئے۔ رات کافی گزر گئی۔
رات کے گزر جانے کے بعد وہ نوجوان ہوش میں آیا۔ اس کے باپ نے پوچھا، اے بیٹے، تم نے کون سی آیت پڑھی تھی کہ جس کی وجہ سے تم بے ہوش ہو گئے تھے؟ تو اس نے اس آیت کو دہرایا جو اس نے پڑھی تھی، اور اس آیت کو دہراتے ہی جو ہی اس آیت کو دوہرا کر دو آیت کو دوبارہ پڑھی، پھر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ گھر والوں نے اس کو ہلایا جلایا، دیکھا ٹٹولا، لیکن وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے اس کو غسل دیا اور لے جا کر دفن کر دیا۔ خیر، جب صبح ہوئی اور اس بات کی خبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس کے والد کے پاس تعزیت کے لیے آئے اور فرمایا، تم نے مجھے خبر کیوں نہیں دی؟ تمہارے بیٹے کا انتقال ہو گیا اور مجھے خبر تک نہیں دی۔ اس کے باپ نے کہا، دراصل رات کا وقت تھا تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو پریشان کریں۔ خیر، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، چلو ہمیں اس کی قبر کی طرف لے چلو۔ پھر حضرت عمر فاروق اور ان کے اصحاب اس نوجوان کی قبر کی طرف چلے۔ حضرت عمر نے کہا، اے نوجوان، قبر پر پہنچے۔ قبر پر پہنچ کر حضرت عمر نے اسی نوجوان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ یعنی حضرت عمر قبر کے پاس جا کر اس قبر والے نوجوان کو یہ خوشخبری سنائی۔ حدیث مصطفیٰ پر تم